اولم یر الذین، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے، کفروا، جو کافر ہیں، کہ ان السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقا، یہ دونوں بند تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو کھولا، وجعلنا، اور ہم نے کیا ہے، من الماء، پانی سے، کل شیء حی، ہر چیز کو زندہ، افلا یؤمنون، کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے؟ دیکھیں پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پہ نشانی بیان کی ہے۔ آگے اور بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پہ نشانیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو، پہلی نشانی آپ یوں سمجھ لیں، کافروں کو یہ غور کرنا چاہیے تھا، جو اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے معبود ٹھہراتے ہیں، ان کو یہ غور کر لینا چاہیے کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقا، یہ دونوں بند تھے، ففتقناہما، پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کھول دیا۔ اس کے دو مطلب ہیں کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ آسمان کو اوپر لے گئے اور زمین کو نیچے بچھا دیا۔ ایک مطلب بند ہونے کا یہ تھا کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، کھول دیا، آسمان کو اوپر لے گئے اور زمین کو نیچے بچھا دیا۔ اور ایک زمین اور ایک آسمان اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا، بلکہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ زمین، یہ پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھڑی کی ہے، اور یہ پانی ہی پانی تھا۔ دنیا کے اندر 100 میں سے 29 حصے جو تھے، 29 حصے یہ خشکی کے ہیں، باقی سارا پانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی زمین ہے یہ پانی کے اوپر کھڑی کی ہے، اور جب کھڑی کی تو یہ ڈول رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر میخیں لگائی ہیں پہاڑوں کی صورت میں۔ تو ایک مطلب کانتا رتقا ففتقناہما کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، آسمان اور زمین یہ دونوں بند تھے، مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی نہیں برستا تھا، زمین سے چشمے جاری نہیں ہوتے تھے، کوئی سبزیاں وغیرہ یہ اگاتی نہیں تھی۔ ففتقناہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کھول دیا۔ کیا مطلب کہ پھر آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ نے برسایا، اور ایسے ہی پھر زمین سے چشمے اللہ تعالیٰ نے نکالے، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فصلیں اگائی ہیں، تو دوسرا مطلب کانتا رتقن کا ففتقناہما کا یہ ہے کہ یہ دونوں بند تھے، یعنی آسمان پانی نہیں برساتا تھا اور زمین کوئی چیز اگاتی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا بھی ہے اور زمین سے فصلوں کو اگایا بھی ہے۔ فرمایا وجعلنا، اور ہم نے کی ہے، من الماء، پانی سے، کل شیء حی، ہر چیز کو زندہ۔ اب دیکھ لیں، انسان ہے، حیوان ہے، یہ جتنے بھی ہیں، اگر پانی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ افلا یؤمنون، کیا پس یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ نہیں لاتے۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، فی الارض، زمین میں، رواسیہ، مضبوط پہاڑ، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنائے، ان تمید بہم، تاکہ یہ تمہیں لے کر جھک نہ جائے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پہ کھڑا کیا تو اس وقت یہ ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وجعلنا فی الارض رواسیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مضبوط پہاڑ بنا دیے، ان تمید بہم، تاکہ یہ تمہیں لے کے جھک نہ جائے۔ سب سے پہلے جبل قبیس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے بالکل سامنے ہے۔ اس کے نیچے سعودیہ والوں نے سرنگیں نکال دی ہیں جو مینا کی طرف جاتی ہیں، تو فرمایا وجعلنا فی الارض رواسیہ، اور ہم نے زمین کے اندر مضبوط پہاڑ پیدا کیے، ان تمید بہم، تاکہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ جائیں، وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے زمین کے اندر فجاجا سبلا، کشادہ راستے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ تم اس سے رہنمائی حاصل کرو، ان پہ چلو۔ وجعلنا السماء، اور ہم نے آسمان کو بنایا، سقفا محفوظا، مضبوط چھت، وہم، اور وہ، عن آیاتہا معرضون، ہماری ان آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، انسان دنیا کے اندر ایک مکان بناتا ہے، اور اس مکان کو کھڑا کرنے کے لیے انسان پہلے پلر اور بیم وغیرہ ڈالتا ہے، پھر جا کے چھت کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی 2 3 4 5 مرلے کی جگہ پہ۔ ہمیں اتنے کام کرنے پڑتے ہیں، دیواریں بھی لگاتے ہیں، بیم پلر بھی ڈالتے ہیں، پھر جا کے اوپر چھت ڈالتے ہیں، وہ بھی سریا ڈال کے، تو پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زلزلہ ہوتا ہے تو وہ مکان گر جاتے ہیں، ڈر لگا ہی رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان نہیں 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور بغیر کسی بیم پلر کے بنائے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فرمایا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں۔
وَهُوَ الَّذِي وہی ذات ہے خلق اللیل والنہار جس نے پیدا کیا ہے رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں یسبحون تیر رہا ہے۔ وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا لبشر من قبلک الخلد آپ سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا دنیا میں۔ افإن مت کیا پس آپ فوت ہو جائیں گے، فہم الخالدون پس وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو تبلیغ کرتے اور وہ جس وقت نہیں مانتے تھے اور یہ کہتے کہ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پر موت لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا دیکھو ہم نے کسی بشر کے لیے بھی دنیا میں ہمیشگی نہیں رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا کے اندر رہے گا۔ تم نبی کے لیے یہ بدعا کر رہے ہو، کیا تم نے دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے؟ جیسے نبی نے فوت ہو جانا ہے تم نے بھی تو مرنا ہے نا۔ اسی طریقے سے اس آیت میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ہم نے آپ میں سے پہلے کسی بھی بشر کے لیے ہمیشہ زندہ ہونا نہیں رکھا۔ قادیانی یہ استدلال کرتا ہے، یہ استدلال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئی۔ کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، تو جب ہمیشگی نہیں رکھی تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئی۔ حالانکہ دیکھیں اس آیت کے اندر ہمیشگی کی نفی ہے کہ کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں رکھی کہ وہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے، ابھی آسمان پہ زندہ ہیں، قرب قیامت کو آسمان سے اتریں گے، یہاں تک کہ 40 سال تک حکومت کریں گے۔ فَلَا يُصْلِبَنَّ الصَّلِيبَ وَلَا يَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ یہاں تک کہ یہود و نصارہ کو ختم کریں گے، اور مال اس قدر وافر ہوگا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر آخری نشانی یہ بیان کی ثُمَّ لَئِنْ قَامَ عَلَىٰ قَبْرِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ لَأُجِيبَنَّ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ جائیں گے اور یا محمد کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے۔
40 سال تک حکومت کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر موت طاری کر دے گا، یہاں تک کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ میں ایک قبر جو ہے وہ آج بھی خالی پڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر دفن کر دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں ہمیشہ کی نفی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے، دفن وہی شخص ہو سکتا ہے نا جو زندہ نہ رہے۔ تو لہذا قادیانیوں کا اس آیت سے استدلال کرنا یہ غلط ہے۔ فرمایا افإن مت، کیا پس آپ فوت ہو جائیں گے، فہم الخالدون، پس وہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے بھی مرنا ہے۔ کل نفس، ہر نفس نے، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو آزمائیں گے تکلیف میں بھی راحت میں بھی، فتنةً، آزمائش کے طور پر۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے۔ دیکھیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان یہاں پہ مرے گا تو بس وہاں پہ مرا ہی پڑا رہے گا۔ دیکھیں ایک فعل ہے چکھنا، جب یہ فعل ختم ہو جائے گا تو اب دوسرا آگے فعل شروع ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے موت کا مزہ ہے، یہ انسان نے صرف چکھنا ہے، یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ آگے مرا ہی پڑا رہے گا۔ یہی وجہ ہے جب انسان پہ دنیا کے اندر موت آتی ہے، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو روح کا جسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، اور پھر فرشتے آتے ہیں، آ کے اس سے سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان قبر کے اندر دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے، وہ نوع من الحیات ہے، دنیا کی طرح نہیں ہے۔ تو پھر اگر مومن ہوتا ہے تو صحیح جواب دیتا ہے من ربک، کہتا ہے ربی اللہ، من نبیک، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینک، کہتا ہے الاسلام۔ یا دینی الاسلام۔ جب مومن ہوتا ہے تو جواب دے دیتا ہے نیک اگر ہو، اور اگر برا ہو، اس نے زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقے کے مطابق نہ گزاری ہو، تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو اس وجہ سے قبر کی تیاری یہ انسان نے دنیا کے اندر کرنی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے انسان کوئی
فصل لگاتا ہے تو بعد میں پھر اس کو کاٹنی پڑتی ہے۔ یہاں پر ہم جو فصل بھی لگائیں گے آخرت میں ہمیں یہ کاٹنی پڑے گی۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ امتی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی جن وغیرہ ہو، چاہے حیوانات ہوں۔ تو ہر نفس نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ فرمایا ہم تم کو آزمائیں گے تکلیف راحت کے ساتھ، آزمائش کے طور پر، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتہ کسی کے بیٹے کی روح کو قبض کرتا ہے اور پھر لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں بتا میرے بندے نے کیا کہا تھا جس وقت تو نے اس کے بیٹے کی روح کو قبض کیا تھا؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے جس وقت میں نے اس کی روح کو قبض کیا تھا تو اس وقت یا اللہ تیرا بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ علی کل حال کہہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کر لو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھو، اور تم اس بات پر گواہ رہو میرے۔ اب دیکھیں یہ جنت کے اندر محل کیوں ملا ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ایک نعمت عطا کی تھی، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے واپس لی ہے، اور اس نے پھر بھی اس نعمت کے اپنے پاس سے نکل جانے پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے۔ تو اس نے صبر کیا ہے، صبر کا اللہ تعالیٰ نے یہ پھل پھر اسے دیا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد اور عورت کا ایک نابالغ بچہ فوت ہو گیا، کل قیامت والے دن یہ بچہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا اللہ میرے والدین کو میرے ساتھ آپ جنت میں بھیجیں۔ بچے کو کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں، یہ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا نہیں، جب تک میں اپنے والدین کو نہیں لے کے جاؤں گا اس وقت تک میں جنت میں خود نہیں جاؤں گا۔ جس کے 3 بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نابالغ ہونے کی حالت میں فوت ہو گئے۔ پھر فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ہے اللہ کے نبی اگر کسی کے 2 فوت ہو گئے تو پھر؟ فرمایا 2 فوت ہو گئے وہ بھی لے کے جائیں گے۔ پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اگر 1 فوت ہو گیا تو پھر؟ فرمایا 1 فوت ہو گیا نا، وہ بھی اپنے والدین کو جنت میں لے کے ضرور جائے گا۔
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کا کوئی بچہ بھی فوت نہ ہوا وہ تو پھنس گیا نا، پھر اسے کون لے کے جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جسے کوئی لے کے جنت میں نہیں جائے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج ہمیں خوشی اس وقت ہوتی ہے نا جب ہم شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں ساتھ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارک کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس پہ، جب فرشتے یہ پیغام پہنچاتے ہوں گے تمہارے فلاں فلاں جو امتی ہیں وہ فلاں فلاں گناہوں میں ملوث ہیں۔ کیونکہ ہمارے اعمال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش ہوتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر دکھ ہوتا ہوگا کہ وہ امتی جس کے پیچھے میں نے دنیا میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طرح کی خیر ان کے لیے مانگی، لیکن عجیب بات یہ کہ یہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا مجھے دکھ دینے پہ۔ فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تو دیکھتا ہے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ، کہ وہ آپ کو نہیں بناتے، إِلَّا هُزُوًا، مگر ہنسی مذاق۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو تمہارے الہوں کا، تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گلیوں سے چلتے، کسی گلی سے گزر ہوتا تو یہ کفار دیکھتے تھے، ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو کہتے یہ وہ ہے، نعوذ باللہ، کہ جو تمہارے الہوں کا، تمہارے معبودوں کا ایسی تذکرہ کرتا ہے۔ فرمایا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ رحمان کے ذکر سے ہم کافرون، وہ انکار کرنے والے ہیں۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا گیا ہے من عجل، جلد باز۔ انسان ہر کام میں جلد بازی کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کو بردباری کے ساتھ اچھی طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ جلد بازی میں جب ہوتا ہے کہ جو کام صحیح ہو رہا ہو وہ بھی بعض دفعہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس پر ایک لطیفہ یاد آیا، ایک آدمی تھا، وہ مسجد گیا، اس کا نام تھا خدا بخش۔ تو اس سے کسی
پوچھ لیا کہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا خدا۔ اب یہ لفظ نکالا تھا کہ دوسرے آدمی نے ایک ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، سر میں مار دیا اور اس کا سر پھاڑ کے رکھ دیا اور کہنے لگا تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور یہاں پہ گھوم رہا ہے تو؟ اب دیکھیں یہ جلد باز تھا، اسے چاہیے تھا کہ یہ سکون سے پہلے بات تو سنتا، اس کا نام پورا تو سنتا نا۔ اس نے آگے بھی تو بتانا تھا کہ خدا کے ساتھ بخش بھی میرا نام ہے، خدا بخش۔ خیر، خلق الانسان من عجل، انسان کو پیدا کیا گیا ہے جلد باز۔ سأریکم آیاتی، ان قریب ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں۔ فلا تستعجلون، پس تم جلدی نہ کرو۔ جب کافروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہ مانا، ظلم کی انتہا کر دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ ہے پروردگار، ان پر ایسا قحط نازل فرما جیسا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نازل ہوا تھا۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط مسلط کر دیا، اور ایسا قحط مسلط کیا، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حتی اکلوا المیتۃ والجلود والعظام، یہاں تک کہ یہ مرداروں کو بھی کھاتے، چمڑوں کو بھی کھاتے اور ہڈیوں کو بھی کھاتے تھے۔ چمڑوں کو پانی کے اندر بھگو بھگو کے کھاتے تھے، اور ہڈیاں جو تھی ان کو پیس کے اس کو پھاڑتے تھے۔ اور بھوک کی وجہ سے جب یہ کھڑے ہوتے تو ان کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ حتیٰ کہ ابو سفیان، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی قوم سے اس عذاب کو ہٹا دے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، یا اللہ ان پر جو قحط میری دعا کی وجہ سے آپ نے نازل کیا ہے، اس قحط کو ختم کر دے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ کافر پھر بھی یہ مسلمان نہ ہوئے، اس قدر یہ ضد اور ہٹھ درمی پر اترے ہوئے تھے۔ فرمایا سأریکم آیاتی، ان قریب ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، پس تم جلدی نہ کرو، جلدی ہم سے نشانیاں طلب نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کب قیامت آئے گی؟
کب ہم پہ عذاب نازل ہوگا؟ عجیب عجیب یہ باتیں کرتے تھے۔ فرمایا لو یعلم الذین کفروا، اگر جان لے وہ لوگ جو کافر ہیں، حین لا یکفون، جس وقت وہ نہیں روک سکیں گے، عن وجوہہم النار، اپنے چہروں سے آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پشتوں سے، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، آگ کے اندر ڈالے جائیں گے، نہ خود اپنے آپ کو بچا سکیں گے اور نہ ہی ان کو کوئی بچائے گا۔ وہ معبود جن کو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، وہ بھی ان کو نہیں بچا سکیں گے، بلکہ ان کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو بت وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ آئے گی ان کے پاس وہ اچانک، یعنی قیامت، فتبہتہم، پس ان کو وہ حیران کر دے گی آگ، فلا یستطیعون ردہا، پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے اس کو رد کرنے کی، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق ٹھٹا کیا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کئی رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے۔ اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب یہ آپ کے ساتھ مختلف قسم کے حربے یہ آپ کے خلاف استعمال کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان حربوں سے تنگ آ چکے تھے، پریشان ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں کیا جا رہا، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بلکہ آپ سے جو پہلے رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ یقیناً ٹھٹے کیا کرتے تھے۔ فَحَاقَ، پس گیر لیا، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کو، سَخِرُوا مِنْهُمْ، جنہوں نے ٹھٹا کیا تھا ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس عذاب نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹا کرتے تھے۔